بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم ذی وقار سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے حوالے سے جو ہماری ہفتہ وار کلاس ہوتی ہے اس کے سلسلہ میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کی قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک نزولی ترتیب ہے، اس لحاظ سے یہ مدنی صورت ہے، اگرچہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے اس لحاظ سے یہ دوسرے نمبر پہ ہے، تو یہ مدنی دور میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہم چل رہے ہیں یہ اس جگہ پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک، یعنی یہ 10 رکوع بنتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل جو کہ اولاد یعقوب یعنی یہودی جو کہ مدینہ طیبہ میں کثیر تعداد کے اندر موجود تھے، مذہبی اجارہ داری بھی ان کے پاس تھی اور سیاسی طور پہ بھی وہ لوگ مضبوط تھے، تو لوگ ان کو فالو بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب وہ حضور نے ان کو پیغام پہنچایا وہ انہوں نے انکار کر دیا، اگرچہ پہلے تو انتظار کر رہے تھے اور اپنی کتابوں کے اندر جو حضور کا ذکر تھا اس کی وجہ سے اس اشتیاق میں تھے کہ کب وہ آئیں گے محبوب نبی آخر الزمان، کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان پہ ایمان لائیں، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو حسرت تعصب میں وہ حضور پہ ایمان نہ لائے، تو اس لیے پھر ان آیات میں ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ لیکن خاص طور پہ جو اس میں ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب تو بنی اسرائیل کو کیا گیا ہے، واقعات ان کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس میں تربیت امت مسلمہ امت محمدیہ کی گئی، اور یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے بھی کہا تھا نا کہ خوش طرح باشد کے سر دل براں گفت آیت در حدیث دیگراں، یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کا جو راز ہے اس کو کسی اور شخص کے قصے میں واقعہ میں کنایتاً بیان کر، یعنی واقعہ کسی اور کا ہے لیکن تربیت کسی اور کی ہو رہی، واقعات بنی اسرائیل کے ہیں لیکن تربیت امت محمدیہ کی ہو رہی، کہ ان کو نعمتیں دی گئیں، انہوں نے نعمتوں کے مقابلے میں شکر کی بجائے ناشکری کو اختیار کیا، تو پھر وہ نعمتوں سے محروم کر دیے گئے اور ان پہ مختلف قسم کے عذاب آئے، تو ہمیں یہ کہا گیا کہ تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو آئیے جو بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات ہوئے اور انہوں نے پھر اس کے رد عمل میں کیا کیا، تو اس رکوع میں وہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ ارشاد ہوا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
محبوب اس وقت کو یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، استسقا، پانی طلب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی، اپنی قوم کے لیے، قوم سے مراد بنی اسرائیل، یعنی صحرائے سینا کے اندر جب تیہ کے ریگستانوں میں بنی اسرائیل موجود تھے تو ان کے پاس پانی نہیں تھا، وہاں پہ پانی کے چشمے نہیں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر تو پھر انسان کی کیا، کسی چیز کی بھی زندگی باقی نہیں رہتی پانی کے بغیر۔ ارشاد وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ تو پانی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہے۔ تو وہ پہ پانی نہیں تھا، تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ پانی کے بغیر تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ مالک، یہ میری قوم ہے تو اس کو پانی چاہیے۔ فقلنا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انہیں فرمایا اضرب بعصاک الحجر، آپ ماریے اپنے اس عصا کو، اپنے اس ڈنڈے کو، الحجر، پتھر پر، چٹان پر، اس پہ ماریے، آپ یہ عمل کریں۔ عصا کا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا جو اصل میں یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا یہ اس کی چھڑی تھی، اس کا عصا تھا جو آدم علیہ السلام وہاں سے لے کر کے آئے۔ امام بغوی نے لکھا کہ آدم علیہ السلام سے یہ عصا نسل در نسل آگے منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور شعیب علیہ السلام کے ذریعے پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دستیاب ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات یہ اس طریقہ سے ہی ان کی حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ ایک چھڑی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اتنی بابرکت عصا تھا کہ جو آدم علیہ السلام سے چلا اور مختلف نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کی جو لمبائی ہے وہ 10 ہاتھ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی اتنا ہی تھا، اور اس کے اندر 2 شاخیں بھی تھیں، جب کوئی تاریکی ہوتی تھی تو ان شاخوں سے روشنی نکلتی تھی، یعنی یہ روشنی کا کام بھی دیتا ہے، اور جب جادوگروں کے مقابلے میں ضرورت پڑی تو اژدہا بن گیا، وہاں پہ اس نے یہ کام دیا، اور اسی طریقہ سے فرعون کے پاس بھی یہ اژدہا بن گیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بس اوقات اپنی بکریوں کے پتے بھی اس سے جھاڑ لیا کرتے تھے، اس کے اوپر ٹیک بھی لگا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی بابرکت یہ ایک چھڑی تھی اور عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چٹان پہ ماری۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ہے وہ مربع شکل کی چٹان تھی، اس پہ وہ مارا عصا، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اس سے پانی کے 12 چشمے جاری، فن فجرت، پھوٹ پڑے اس سے، من اس پتھر سے، اسنتا عشرتا، 12 عینن، چشمے، تو 12 چشمے جو وہ پانی کے وہاں سے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اصل میں وہ مربع شکل کی چٹان تھی، تو ہر ایک خط کی جانب سے، یعنی ہر ایک اس کی جو اس کا گوشہ تھا اس سے 3 چشمے پھوٹے، تو اس طریقہ سے یہ ٹوٹل 12 چشمے جاری ہوئے، اور بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی، تو 12 قبائل تھے، تو ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جو وہ جاری کر دیا گیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے نے ان کے لیے ایک چشمہ جو ہے وہ متعین تھا کہ آپ نے اسی چشمے سے پانی باقاعدہ طے کر دیا کہ یہ آپ کا پانی ہے، یہ آپ کا پانی ہے، یہ آپ کا پانی۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ظاہر ہے 6 لاکھ لوگ ہیں، تو پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں عرب میں بھی پانی کم تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لائے تو حضور کے آنے سے قبل جو لوگوں کی صورتحال تھی، وہ کسی شاعر نے اس کو اپنے انداز میں نظم کیا ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا،
تو یعنی پانی پینے پلانے پہ بہت زیادہ جھگڑا ہو جاتا تھا. تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں کے اندر پانی کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر قتل بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے پھر ان کو الگ الگ چشمے جاری کر دیے گئے تاکہ قوم آپس میں لڑے نہ. اور پانی کی ترسیل کا ایک نظم ہونا چاہیے، اور یقیناً پانی کی ترسیل کا نظم جس قوم میں ہوتا ہے اس میں جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں اور وہ قوم جلد ترقی کرتی ہے. تو اس لیے پانی کی ترسیل کا نظم یہ کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی ملک اور کسی بھی ریاست کے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک کا حق اس تک پہنچنا چاہیے. تو 12 چشمے پانی کے ان کے لیے جائے. اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کلو وشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. یعنی منو سلوا کھاؤ، اوپر سے یہ ٹھنڈا میٹھا پانی پیو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. نعمتیں استعمال کر کے اس کی نافرمانی مت کرو، ورنہ یہ ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ جل شاہ ان کو نعمت دی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کے ذریعے ان کو جو وہ پانی کے 12 چشمے جو وہ نصیب ہوئے. اب یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. نبی کے علاوہ کوئی شخص بھی اس طریقہ سے پتھر پہ ڈنڈا مار کے پانی جاری نہیں کر سکتا. کہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ انہوں نے جو وہ پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے. اللہ اکبر. اسی طریقہ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ صفا مروہ پہ پانی کی تلاش کر رہی تھی، دوڑ رہی تھی، تو پانی نہیں مل رہا تھا. تو پھر جب آخری چکر پہ آئیں، 7ویں چکر پہ، تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں لگا رہے ہیں اور اللہ نے ان کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. اللہ کے نبی کی ایڑیاں کیا مقام رکھتی ہیں کہ وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اور پھر حضرت سیدہ ہاجرہ نے جلدی جلدی اس کو آگے سے روکا اور فرمایا زم زم، رک جا رک جا. تو پھر وہ پانی وہاں رک گیا. بڑا متبرک پانی ہے زمزم. تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے اپنے عصا کے ذریعے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے. یہ ان کا معجزہ، یہ کمال ہے. لیکن آپ یہ سن کے سرشار ہوں گے، کمال ہے لیکن بہت بڑا کمال. کمال ضرور ہے کہ بغیر کسی سبب کے، جو جیسے ہم پانی نکالتے ہیں، پانی تو ہم بھی نکال لیتے ہیں زمین سے، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پمپ وغیرہ لگاتے ہیں، ہمیں موٹر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، پنکھے کے ذریعے ہمیں پانی کھینچنا پڑتا ہے. ہم اس سبب کے ذریعے پانی نکالتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان اسباب کے بغیر ہی پانی نکال دیا. لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے وہاں سے پانی نکالا ہے جہاں سے پانی نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، اور وہ آپ کے اور میرے آقا لائیو مولا کلاس. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا، بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن بہرحال زمین سے پانی نکلتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے ذریعے پانی نکلا زمین سے، لیکن سبب کے بغیر تو نکالا ہے، لیکن سبب کے ساتھ لوگ بھی نکال لیتے ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ حضور کی بارگاہ میں ایک چھاگل پیش کی گئی وضو کرنے کے لیے. وہ پانی کا برتن تھا، تو حضور نے اسے وضو فرمایا. تو صحابہ کرام حضور کی جانب جھپٹ پڑے. تو حضور فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور پانی صرف یہی ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ ہم نے وضو بھی کرنے ہیں، پانی نہیں، ہمیں پیاس بھی ہے پر پانی نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چھاگل کے اندر اپنے دست مبارک کو ڈالا. اب صحابہ فرماتے ہیں حضور کے مبارک ہاتھ کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری، حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام نے پانی پیا، وضو کیا، دیگر جو ضروریات تھی انہوں نے پانی استعمال کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا جابر آپ کتنے لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا؟
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصل میں ہم 1500 لوگ تھے جنہوں نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، دیگر ضروریات میں استعمال کیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا۔ لیکن اگلا جملہ بڑا جو ہے وہ ایمان افروز جملہ ہے، فرماتے ہیں پانی اتنا تھا اگر ہم 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو پانی پھر بھی بڑھ جاتا۔ اللہ اکبر۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ انگلیاں کیا ہیں، یہ تو آقا کریم صلی اسلام کے مبارک ہاتھوں کی 5 انگلیاں، یہ 5 نہریں ہیں جن سے پانی جاری ہے۔ تو یہ اپنی انگلیوں سے پانی جاری کرنا، یہ نہ سائنسی لحاظ سے سمجھ آتا ہے، نہ آج تک کوئی کر سکا ہے۔ یہ صرف اور صرف خاصہ ہے تو آمنہ کے لال کا ہے کہ انہیں اپنی انگلیوں سے پانی جاری کیا، جہاں سے کبھی پانی جاری ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس لحاظ سے حضور کے معجزوں کی جو تعداد ہے اور حضور کے معجزوں کا جو انداز ہے وہ کسی اور نبی کے معجزے اس انداز کے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ تو وہ پانی جو موسیٰ علیہ السلام نے نکالا یہ بھی بڑا کمال۔ اچھا یہاں پہ ایک اور سوال کرتا جاؤں، آپ سے ایک سوال کروں گا کہ کائنات میں سب سے اچھا اور سب سے صحت افزا اور سب سے بابرکت پانی کون سا پانی؟ شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ سب سے اچھا پانی زمزم شریف ہے، شاید آپ کے ذہن میں کسی اور کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو سائنسی لحاظ سے وہ بالکل جناب فلٹریشن کے بعد صاف ستھرا پانی ہو وہ سب سے اچھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو ہمارے علماء نے لکھا ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، سب سے اچھا پانی وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کی انگلیوں سے نکلا ہے، اور پھر صحابہ کرام نے جو پانی پیا ہے حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی، یہ ان کی سب سے بڑی سعادت مندی ہے کہ ایسا پانی پینے کو کسی کو بھی میسر نہیں آیا جو کہ حضور کے صحابہ کو نصیب ہوا، اور وہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے وہ پانی نکلا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے 12 چشمے پانی کے جاری کر دی، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کے طور پہ ان کو یہاں پہ ذکر کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن رکھیے کہ پانی کے حوالے سے بات چلی ہے تو پانی کے بغیر نہ انسانی زندگی باقی، نہ حیوانی زندگی باقی، نہ کوئی فصلیں ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی کوئی اور کام پانی کے بغیر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ استسقا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو جو نماز ہم ادا کرتے ہیں اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے 2 رکعتیں نماز ادا کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ کی حضور توبہ کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بارش ڈال دیتا ہے۔ آج کل جو ہمارے حالات ہیں، بارشیں ہو رہی لیکن بے موسمی بارشیں، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں اس وقت ہوتی ہیں جب عین فصل کے پکنے کا وقت آتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ تو اس حوالے سے ایک حدیث پاک سے بات کر لیجئے اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام قرطبی نے اس کو بیان کیا کہ لوگ جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا روک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں روک دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اپنی فصلوں کی، اور پیداوار کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، تو پھر بر وقت بارشیں نہیں آئیں گی، پھر بے موسمی بارشیں آتی ہیں، جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ہوا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فصل کا تو عشر دیتے ہی نہیں، فصل کی زکوٰۃ دینے والے تو وہ 5% لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور جن کو پتہ ہے تو وہ بھی دانستہ طور پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ بارشیں ہوتی نہیں، اور جب ہوتی ہیں تو فصلیں بھی تباہ ہوتی ہیں، اور پھر سیلاب بھی آتی ہیں، گھر بھی بہہ جاتے ہیں، جانور بھی ڈوب جاتے ہیں، اور یہ ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے پانی۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی فصلوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور امام قرطبی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے کے سلسلہ میں کبھی بھی ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم کو من و سلوہ بھی نصیب ہوا، اور پانی بھی جب وہ چشمے جاری کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا
کہ تم من و سلوا کھاؤ، پانی پیو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. لیکن اس کے مقابلے میں ان کا جو رد عمل تھا وہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا. وَإِذْ قُلْتُمْ، بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو، قل تم، جب تم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں تو ایک کھانے پہ صبر نہیں ہم کر سکتے. یہ جو منو سلوا کھا رہے ہیں نا، ہم منو سلوا کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا، وہ ہمیں وہ کھانا دے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی، ہمیں وہ چیزیں دی جائیں جو کہ زمین اگاتی. اب وہ چیزیں کون سی ہیں؟ من بقلیہا، وہ سبزیاں ہیں. بقل سبزیوں کو کہتے ہیں، ساگ کو بھی کہا گیا. وقصائہا، اور اسی طریقہ سے ککڑی، کھیرا، ککڑی، یہ اس کو قصہ کہتے ہیں. یعنی ہمیں منو سلوا کی بجائے ہمیں کیا دیا جائے؟ ہمیں سبزیاں دی جائیں، ترکاریاں دی جائیں، اور ہمیں جو ہے وہ ککڑی اور کھیرے وغیرہ کی صورت میں اس طرح کی چیزیں دی جائیں. وہ فومی ہا، اور گندم دی جائے. فوم کا ایک معنی گندم علماء نے کیا ہے جو کہ زیادہ معتبر ہے، اور ایک فوم کا معنی تھوم بھی کیا گیا. فوم بروزن تھوم، یعنی وہی اسی انداز کے ساتھ. تو ہمیں تھوم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے. وعدسیہا، اور دال، وبصلیہا، اور پیاز. یعنی اس طرح کی جو چٹپٹی چیزیں جو زمین اگاتی ہے، ہمیں وہ چیزیں دی جائیں، اور ہم ان چیزوں کو کھانا چاہتے ہیں. ہم جو ہے وہ منو سلوا کھا کھا کے تھک جا گئے ہیں. جیسے کہ ہمارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب قربانی کا گوشت ایک دو دن کھایا، اب تھک گئے ہیں، اب سبزی کو جی چاہ رہا ہے. لیکن بہرحال اس کے ساتھ تشبیہ اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ اس میں بھی ہم مشقت کرتے ہیں کہ جناب جانور ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا. وہ میٹھی چیز بھی آسمان سے اتر آتی تھی جو من کی صورت میں تھی، وہ سلوا بھی آسمان سے اتر آتا تھا بغیر کسی مشقت کے. وہ اس کو ایک مزے کے ساتھ کھا لیتے تھے، اوپر سے پانی کا استعمال کر لیتے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ درخواست کر دی کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے، ہمیں منو سلوا نہیں چاہیے. قال، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم وہ چاہتے ہو جو ادنا ہے، جو حقیر ہے، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے. یعنی بہتر کو چھوڑ کے تم گٹیا کی طرف آ رہے ہو، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف آ رہے ہو. کیسی تمہاری سوچ ہے، کیسی تمہاری فکر ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے منو سلوا کے مقابلے میں سبزیوں کو، گندم کو، دال کو، پیاز کو کیا کہا کہ یہ ادنا چیز، اور جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ اعلیٰ ہے. حالانکہ یہ چیزیں بھی بہت اچھی ہیں، جو ہم بھی سب یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو اعلیٰ فرمایا اور اس کو ادنا فرمایا. اس کی دو وجوہات. ایک وجہ تو یہ ہے جو مفسرین نے لکھی کہ اس کو منو سلوا کو اعلیٰ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں مشقت نہیں تھی. اور ظاہر ہے یہاں پہ تو ہل بھی چلانے پڑیں گے، پانی بھی لگانا پڑے گا، پھر جب بیج بھی لگانا پڑے گا، پھر گوڈی بھی کرنا پڑے گی، اس کو کھاد وغیرہ ڈال کے اس کے بعد یہ چیز نصیب ہوگی. تو لہذا اس میں مشقت نہیں ہے، اس لیے وہ اعلیٰ ہے، اور اس میں مشقت ہے اس لیے یہ اس سے ادنا ہے. دوسری چیز جو مفسرین نے بیان کی اور وہ بڑی اہم ہے کہ وہ کھانا جو ہے جو منو سلوا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے، اور یہ سبزیاں وغیرہ جو ہیں یہ تمہارا انتخاب ہے. تو ظاہر ہے جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ بندوں کے انتخاب سے تو افضل ہوتا ہے، وہ بندوں کے انتخاب سے تو اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو میں نے تمہارے لیے منتخب کیا اس کو چھوڑ کر تم اپنی فکر اور اپنے چسکولے اور اپنے جو وہ نفس کو راضی کرنے کے تم اس جانب آ رہے ہو. تو اس لیے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے میں ایک اور یہاں رک کر کے میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور اس دنیا میں ہمیں کچھ عمر دی ہے، ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے اپنے محبوب محمد کا غلام بنایا ہے، حضور کا کلمہ عطا فرمایا ہے. اب ایک آدمی ہے
وہ کہتا ہے جی میں نے زندگی گزارنی ہے جیسے میرا جی چاہے. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جناب میں نے تو زندگی گزارنی ہے جیسے کہ جاپان کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، میں تو ان کو فالو کروں گا. کوئی کہتا ہے جناب میں نے تو جو ہے وہ فلاں جو لوگ ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں میں نے تو ان کو فالو کرنا ہے، ان کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو یہ اس کی اپنی چوائس ہوگی، یہ اس کا اپنا ایک انتخاب ہوگا. لیکن ایک میرا انتخاب ہے، ایک آپ کا انتخاب ہے، اور ایک رب الجلال کا انتخاب. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرا انتخاب یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم میرے محبوب محمد کے نقوش پاک کو اختیار کرو، تم میرے نبی کی سنت کو اختیار کرو، میرے نبی کے طریقے کو اختیار کرو، یہ میرا انتخاب ہے. تو لہٰذا اب کوئی اپنا انتخاب کرے گا تو وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ناکام بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط راستے پہ بھی جا سکتا ہے. لیکن جو حضور کے نقوش پاک کو اختیار کرے گا وہ ناکام نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ کامیاب ہوگا، اس کی زندگی کو جمال نصیب ہوگا، اس کی زندگی کو خوبصورتی نصیب ہوگی، اور اس کی زندگی کے اندر ایک روشنی اور اجالا آ جائے گا جب وہ اپنے نبی کی کو فالو کرے گا. اس لیے کہ حضور کو فالو کرنا یہ کسی انسان کا انتخاب نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا انتخاب ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ ان کو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم اس کو چاہتے ہو جو کہ ادنا ہے اس کے بدلے میں جو کہ بہتر ہے. جو میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا اس کو چھوڑ کے تم اپنی سوچوں کے مطابق چلنا چاہتے ہو تو اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے پھر کسی شہر میں تم چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم، تو جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے. چلے جاؤ پھر، یہاں رہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گا. اللہ اکبر. وضربت علیہم الذلہ، اور ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، ذلت اور رسوائی اور ایک بل مسکنہ اور غریبی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. اس کے بعد اور آج بھی یہودیوں کی صورتحال یہی ہے، یعنی وہ ان کی معیشت بہت جب اپ ہونے کے باوجود بھی ان کی ہرس آج بھی پوری دنیا سے زیادہ ہے. اور سود کا سب سے بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ اس وقت یہودی ہی چلا رہے ہیں. اور اتنا مال ہونے کے باوجود بھی ظاہر ہے امیری یہ دولت سے نہیں ہوتی، امیری مال سے نہیں ہوتی، بلکہ امیری دل سے ہوتی ہے. جو دل کا غنی ہوتا ہے، جو دل کا امیر ہوتا ہے، حقیقت میں وہی امیر ہوتا ہے. جو مالدار ہوتا ہے، مالدار ہونا یہ امیری کی دلیل نہیں ہے. بعض مالدار ایسے بھی دیکھے گئے ہیں وہ بیچارے خود ہی اچھا لباس نہیں پہنتے، ان کا اپنا کھانے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کھانا ہی اچھا نہیں کھا سکتے، بس اوقات بیماریاں اتنی آ جاتی ہیں اور بس اوقات ویسے ہی وہ کنجوسی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اس لیے امیری جو ہے وہ دل کی امیری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شان ان کے اوپر ذلت اور ان کے اوپر غربت ڈال دی. یعنی ذلت اور غربت کب آتی ہے؟ جب ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، اللہ کے فرامین کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹے، یعنی پھر وہ اللہ کے غضب کی جانب آئے جب ان کو نعمتیں دی گئیں اور پھر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار. دیکھیں سب سے بڑی اللہ کی نشانی تو حضور کی ذات ستودہ صفات، اس کا انکار کیا. پھر قرآن مجید اللہ کی آیات ہیں ان کا انکار کیا. تو قرآن مجید کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اوپر ذلت، پستی اور ان کو گراوٹ کے اندر ڈال دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس قدر ظالم تھے کہ انبیاء کرام کو ناحق طور پہ قتل کرتے، اپنے نبیوں کو قتل کرتے. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کر، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. کتنے نبی تھے کہ جب انہوں نے کلمت الحق کہا اور ان کی جو اندر نفسانیت تھی اس کے خلاف کہا تو انہوں نے ان کی مخالفت کی اور اپنے نبیوں کو شہید کیا. اللہ اکبر. تو یہ انسان کب کرتا ہے؟ یہ اس وقت کرتا ہے جب اپنے نفس کو فالو کرتا ہے، جب اپنی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب وہ ایسے اچھے لوگوں کو بھی کی مخالفت کرتا ہے. اور ایسا ہوا، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا. اب دیکھیں یہ کل ہی یوم گزرا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ،
کتنا بڑا مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اس قوم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ آقا کریم اسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ تیرا مقام وہی ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کا مقام ہے۔ اور تمام لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ آقا کریم اسلام کا یہ فرمان ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کے سینے میں میری محبت ہے اس کے سینے میں علی کا پیار ہے، علی کی محبت ہے۔ فرما انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم چاہتے ہو تو اس دروازے سے ہو کے آؤ، لیکن اس مولا علی کو بھی اس قوم نے، کلمہ پڑھنے والی قوم نے شہید کر دیا۔ تو جب ان کے اپنے جو نفس ہیں اس کے خلاف جب کوئی حق لے کر کوئی آتا ہے تو پھر اس کو بھی ہمارے یہاں ایسا ہوا، کتنی بڑی بڑی شخصیات کو ضائع کیا ہماری قوم۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقہ سے آگے بڑھتے جائیں، کتنے لوگ ہیں جن کو بہت بڑے بڑے اس دنیا کے اندر اہل ایمان آئے، جو قائد تھے، جو لیڈر تھے، لیکن ان کو شہید کیا گیا اور قوم ان سے جو ہے وہ محروم ہوئی۔ اور جب کسی عظیم آدمی کو شہید کیا جاتا ہے، اس سے محروم ہوتی ہے قوم، تو پھر پستی کی طرف گرتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جس دن سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد امت مسلمہ جو ہے وہ ٹھہری نہیں۔ اور پھر کتنا بڑا ظلم ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے، وہ حضور کے پیارے نواسے حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضور کا پورا خاندان اس کو کربلا کے میدان میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس چیز کو بیان کر کے ہمیں ایک راستہ دیا جا رہا ہے، اچھے لوگوں کی قدر کرو، جو تمہیں اچھائی کی جانب لے کے جاتے ہیں ان کو عزت دو، جو تمہیں اللہ سے ملاتے ہیں، جو تمہارے نبی کا راستہ تمہیں بتاتے ہیں، ان لوگوں کو احترام دو، ان کو مقام دو، تو پھر تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھی عزت پا جاؤ گے، تم بھی ایک کامیاب قوموں کی صفوں کے اندر چلے جاؤ گے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اچھے لوگوں کو، تو بنی اسرائیل نے کیا کام کیا، انہوں نے اپنے نبیوں کو شہید کر دیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اپنے نبیوں کو شہید کیا ناحق، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا، یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے بڑھتے تھے، نافرمانیاں بھی کرتے تھے، حد سے بھی بڑھتے تھے۔ اس لیے پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے اگلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، کیسی کیسی سزائیں ان کے اوپر آئیں۔ تو اس کی وجہ اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کے نبیوں کو شہید کرنا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حدوں کو کراس کرنا، یہ وہ چیز تھی جو ان کی جو ہے وہ تباہی اور ان کی ناکامی اور ان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن گئی۔ تو یہاں ایک رکوع ختم ہوتا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ لوگ جو کہ نصارہ ہوئے، والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان تمام لوگوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا، وعامل والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی ذات ایک ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، آخرت کا دن کہ قیامت آنی ہے اور ہم نے اس مختصر زندگی کا حساب دینا ہے، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اور یہ زندگی فانی ہے، اور آخرت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ باقی زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اچھے کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین۔ چار لوگ یہاں پہ ذکر کیے گئے، ایمان والے، یہودی، عیسائی، اور ستارہ پرست، ان کو صابی کہا جاتا ہے، یہ بھی عیسائیوں کی ایک قسم ہے۔ یہ چار لوگ بیان کیے گئے کہ ان چار لوگوں میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اچھے اعمال کیے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ لیکن یہاں پہ ایک دو سوالات سامنے آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے
کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تو پہلے ایمان لا چکے۔ دیکھیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں کلاس روم سے باہر، تو ہم ان کو کہتے ہیں جناب اعلان ہوتا ہے جو کلاس روم سے باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے جو کلاس روم میں بیٹھے ہیں وہ کلاس روم میں آ جائیں، تو بالکل بات سمجھ میں نہیں آئے گی بھی، جو وہ تو پہلے ہی وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کو ہم اپنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں سے حصول حاصل، ایسی چیز جو پہلے حاصل ہو چکی ہے اس کو حاصل کرنا۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ایمان لائیں اللہ پر، تو وہ تو پہلے ایمان لا چکے ہیں، ان کے ایمان لانے کا کیا معنی؟ تو یہاں پہ پھر مفسرین نے اس کا کئی جوابات دیے، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ جو ایمان لائیں اپنی زبان کے ساتھ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی اپنی جو زبان سے ایمان لا چکے ہیں، ان میں سے جو ایمان لائے، پہلے ایمان سے مراد زبان سے ایمان لانا ہے، اور پھر اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے پھر دل و جان سے ایمان لے، جس کو ہم ویسے ایمان ہے تصدیق قلبیہ کا نام۔ تو جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں وہ دل سے ایمان لے، ایک یہ معنی جو ہے وہ اس کا، اور یہی معنی جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ یعنی جو آپ، چونکہ آپ جانتے ہیں مدینہ پاک میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے۔ جب آقا کی صلاۃ والسلام غزوہ احد کے لیے نکلے تو لشکر اسلام کی تعداد 1000 تھی، لیکن پھر جب وہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا جی ہماری بات نہیں مانی گی، ہم نے کہا تھا کہ مدینہ پاک کے اندر رہ کے لڑا جائے، اور یہ جناب باہر نکل آئے ہیں، تو وہ اپنے 300 دوستوں کو لے کر کے وہ لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ تو آقا کی صلاۃ والسلام کے ساتھ 700 لوگ رہ گئے۔ اب یہ 300 لوگ جو الگ ہوئے تھے یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اب آقا کی صلاۃ والسلام وہاں میدان احد میں صحابہ کرام کو لے کے کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ جو زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے یہ مسجد نبوی میں اذانیں پڑھ کے نمازیں پڑھتے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا جو ہے وہ حساس مسئلہ ہوتا ہے کہ صرف دل سے ایمان لانا۔ اقبال نے کہہ دیا تھا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے کہنے سے انسان مسلمان نہیں بنتا، جب تک کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں نہیں رنگ لیتا، اپنے نبی کی سنت میں اپنے آپ کو نہیں رنگ لیتا، اس وقت تک اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ظاہر پہ ایمان لائے ہو، وہ لوگ جو صرف اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو، کامیابی اس وقت ملے گی جب اپنے قلب و نگاہ سے ایمان لاؤ گے، اپنے دل سے جب ایمان لاؤ گے تو پھر تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اس لیے فرما ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، یہودی، یہودی کون ہے؟ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، بس صابئین، ستارہ پرست بھی کہا گیا، صابی بھی کہا گیا، یہ 4 لوگ، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر والیوم الآخر، اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال، اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اچھے اعمال۔ یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی گئیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی صابی ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ نہ یہاں پہ حج کا ذکر ہے، نہ یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہاں سے یہ نقطہ نکالنے کی کوشش کی، اگر یہودی بھی اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت پر ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں تو وہ بھی کامیاب ہیں، عیسائی بھی اللہ پہ ایمان لے آئیں، آخرت پہ یقین رکھیں، اچھے اعمال کریں، وہ بھی کامیاب ہیں، صابی بھی کامیاب ہیں۔ اور بعض لوگ تو اتنے نو ٹینشن ہو گئے ان کا، ہندو بھی اگر اللہ پہ ایمان لے آئیں، آخرت پہ ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال کریں تو وہ بھی کامیاب ہیں، سکھ بھی کامیاب ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بات جو ہے وہ ایسے ہوا میں اڑنے والی بات ہے۔ جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی شخص اس زمانے میں ایمان نہیں لائے گا، وہ چاہے جو مرضی کرتا پھرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جل شانہ پر بھی ایمان اسی کا قابل قبول ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ محبوب محمد نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ہے، حضور کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، آقا کی صلاۃ والسلام کے فرمانے پہ ہم نے اللہ کو مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کا فرمانا وہ کیا مقام رکھتا ہے؟ ویسے تو تمام نبیوں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب یہ کہا نا تو قوموں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کی ذات ایک ہے؟ تو نبیوں نے کہا کہ جبریل آیا ہے
اور جبریل نے آ کے بتایا ہے اللہ کی ذات ایک ہے، فرشتہ ہے اس کی طرف اللہ کی طرف سے، اور ہمارے پاس وحی لے کے آیا ہے۔ ہر قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا آپ کو کیسے پتا چل رہا اللہ کی ذات ایک؟ ہر نبی کا جواب یہی تھا کہ جبریل آیا، کتاب میں آیا ہے۔ اچھا، جب یہی سوال آپ کے اور میرے نبی سے کیا گیا، جب حضور نے فرمایا اللہ کی ذات ایک ہے، تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، سوال وہی ہے لیکن جواب بدل گیا۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا میں شب معراج اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کے چہرہ قدرت کا دیدار بڑی سونی صورت میں کیا ہے۔ تو حضور نے اللہ جل شانہ کو دیکھ کے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ تو بھائی دیکھنا اور ہوتا ہے، سن کے بیان کرنا اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے آقا کریم اصلاۃ و ہم تو اللہ جل شانہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آقا کریم اصلاۃ والسلام نے آ کے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ملانے کا اس وقت واحد ذریعہ امام الانبیاء کی ذات ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خاص اس برزخ کبرا کو ہے حرف مشدد کہا۔ یعنی حضور کی مثال تو حرف مشدد کی مثال ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو حرف مشدد کا کیا کام ہوتا ہے؟ حرف مشدد وہی ہوتا ہے جس کے اوپر شاد ہوتی ہے، وہ تین ڈنڈوں والی شاد جس کے اوپر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حرف مشدد۔ تو حرف مشدد کا ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا آپ لفظ دیکھیں، لفظ جنت، جنت، اس میں ایک حرف جو ہے وہ حرف مشدد، اور وہ کون سا حرف ہے؟ نون۔ نون کے اوپر شاد ہے، اس کے اوپر تین ڈنڈوں والی وہ شاد لگی ہوئی ہے۔ اب نون کا بڑا کمال ہے، نون ایک طرف سے جیم سے ملا ہوا ہے اور ایک طرف سے تا سے ملا ہوا ہے۔ جنت، ایک طرف سے جیم، نون جب جیم سے ملا ہوا ہے اور ایک طرف سے تا سے ملا ہوا ہے۔ اب اگر تا چاہے جیم سے ملنا تو اس کو نون سے ملنا ہو، تو جب وہ نون سے ملے گی تو نون اس کو جیم سے ملا دے۔ یہ حرف مشدد کا کمال ہے کہ وہ دو چیزوں کو، دو حروف کو ملاتا ہے تو بغیر کسی تشبیہ کے۔ شاعر کہتے ہیں ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے بات ہے۔ آقا کی اسلام ایک جانب اللہ کی طرف ملے ہوئے ہیں اور اس کے بندے ہیں، اس کا پیغام لے رہے ہیں، اور دوسری جانب مخلوق سے ملے ہوئے ہیں۔ اب جو اللہ سے ملنا چاہے گا پہلے اس کے محبوب محمد کو مانے گا، پھر اللہ کی بارگاہ تک آئے گا۔ اس لیے جو ہے وہ حضور کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ کامیابی کے راستے کو نہیں اختیار کر سکتا۔ تو پھر آپ کہیں گے جی یہاں تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، تو بھائی ایک آیت پڑھنے سے بات نہیں بنتی، قرآن پاک کی تمام آیات کو ملائیں۔ قرآن مجید کی تمام آیات کو جب دیکھیں گے تو ہر جگہ پہ آقا کریم صلی والسلام کی کے اوپر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر جگہ جگہ پہ آیا ہے۔ جب تمام قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کامیابی کا جو راستہ ہے اس میں اللہ پر ایمان اور اللہ کے محبوب محمد پر ایمان لانے کے ساتھ آتا ہے۔ اب باقی نبیوں کی نبوتیں اس وقت ختم ہو چکی ہیں، اب ختم نبوت کا تاج پہن کے جو محبوب آئے ہیں انہی کی نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے، لہذا ان پر جب کوئی ایمان لائے گا تو پھر اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک آیت میں حضور کا ذکر نہ ہونا، ایک آیت میں حج کا ذکر نہ ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج ہے ہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کے اوپر ایمان لانے کا معاملہ نہیں۔ تمام آیات کو دیکھیں گے، تمام اس طریقے سے تو پھر یہ آقا کی اسلام نے یہ فرما دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہاں تو باقی کوئی چیز بھی حضور نے ذکر نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہے، باقی چیزوں کو بھی مانا جائے گا کیونکہ وہ دیگر آیات و احادیث میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ذرا دوبارہ اس کا ترجمہ سنیے گا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے، یعنی یہ تمام لوگ، من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور دوسری آیات میں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی ایمان لایا، ٹھیک ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایک تو یہ بات ذہن رکھ لینا کہ جناب اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ جناب قیامت آئے گی تو ہم نے یہاں دنیا سے چلے جانا ہے اور وہاں حساب دینا ہے،
ایک ہے کہ بس ایک یہ موروثی عقیدہ چلا آ رہا ہے، ایک ہے کہ اس پہ یقین ہونا، جیسے کہ سورہ اس بقرہ کے شروع میں کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ والے متقی وہ ہوتے ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین، یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے ایک ایک پرت پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ جیسے کہ صوفیہ کرام کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، حضرت سری تختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں۔ اللہ اکبر، رنگا رنگ سہیلیاں بھرن گھڑے پر بڑیا عمدہ جانی زندہ توڑ چڑھے۔ یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوا، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہماری آخرت کامیاب ہے کہ نہیں۔ تو آخرت اس کی کامیاب ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور جس کو مرتے وقت جو وہ کلمہ نصیب ہو جائے اس کی کامیابی ہے۔ اور آج ہم جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہماری صورتحال ہے اس پہ بھی کمزوری ہے، جیسے دیگر معاملات میں ہم کمزور ہیں، اسی طریقہ سے آخرت پر ایمان لانے کے حوالے سے بھی ہم کمزور ہیں۔ ظاہر ہے جو بندہ اپنی پوسٹ پہ بیٹھ کے رشوت لے رہا ہے اس کا مطلب اس کو آخرت کا کوئی ڈر نہیں۔ جو بندہ سود کھا رہا ہے اس کا مطلب اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اس کو آخرت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جو بندہ کسی اپنے قریبی کا حق کھا رہا ہے اس کا مطلب آخرت کا اس کو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اس کو آخرت کا کوئی، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب آخرت پر، آخرت میں تو سب سے پہلا سوال ہی نماز۔ تو جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو کیا اس کا آخرت پہ ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو آخرت پہ ایمان لانے کا اس کا کیا مطلب؟ آخرت پر جو ایمان لاتا ہے وہ تو وہ غالباً حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ سب سیاں ایتھے پانی نمائیاں، سب سیاں ایتھے پانی نمائیاں تے کوئی کوئی مرسی بھر کے تے جنہ بھر کے سر تے دھریا وہ پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ جس کا گھڑا بھرا ہوا ہو تو وہ تو ایک ایک پاؤں بڑا جو ہے وہ احتیاط سے رکھتی ہے خاتون جو پہلے زمانے میں گھڑوں میں پانی لے کے آیا کرتی تھی۔ تو لیکن یہ ہے کہ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم ایک ڈکار لے کے ہم سب کچھ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ معاملے مشکل ہیں، تو اس لیے فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اچھے اعمال، اچھے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اچھے اعمال ہیں۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس کو حج نصیب ہوتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکل گیا ہے۔ حج کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ اچھے اعمال ہیں۔ والدین کی خدمت کے ذریعے انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا رضا الوالد رضا اللہ، فرمایا کہ اللہ کی، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، سخط الوالد سخط اللہ، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت یہ اچھے اعمال میں سے ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کو کوئی خوف نہیں۔ قیامت کے دن لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن یہ اچھے اعمال کرنے والے، آخرت سے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، ان کو کوئی ڈر آخرت میں وہاں پہ نہیں کو ڈر ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ غم ہوتا ہے جو ماضی میں کوئی انسان سے جو ہے وہ کوئی چیز چھن جائے تو اس کا غم، تو نہ ماضی میں کسی چیز کے چھن جانے کا غم ہوگا، نہ مستقبل میں کسی چیز کا ڈر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ حضور دعا ہے کہ ان آیات بینات کی روشنیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اس زمانے کے اندر بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ ہم محبتوں کا اظہار کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب توہین ہوتی ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، تو ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرتے ہیں، یوم تقدیس قرآن مناتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں ہم جو ہے وہ جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ اصل جو محبت ہے وہ یہ ہے کم از کم اس کو ہم پڑھیں تو صحیح، اس میں سمجھیں تو صحیح کہ قرآن میں ہے کیا، اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو ہے وہ جو اس کا پیغام ہمارے نام آیا ہے یہ کیا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر تقریباً 40% لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک ناظرے سے ہی پڑھنا نہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس کے معنی و مطالب کا علم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے معانی سمجھنے چاہیے، اس کے مطالب سمجھنے چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سن لیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطبہ کر کے، اے صحابہ، تم میں سے کوئی ہے
جو اس بات کو پسند کرے کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے اس کو ایک حاملہ اونٹنی مفت مل جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہ حضور ہم تو سارے ہی چاہتے ہیں، حاملہ اونٹنی اتنا قیمتی جانور اور وہ بھی مفت ملے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ کیونکہ حاملہ اونٹنی عرب کا سب سے قیمتی جانور ہے۔ تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہ حضور ضرور ارشاد فرمائے۔ تو فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم سمجھ لیتا ہے اس کو ایک حاملہ اونٹنی مل جانے سے زیادہ نفع ہوگا، ایک آیت کا مفہوم۔ اور جو دو آیتوں کا مفہوم سمجھ لیتا ہے اس کو دو اونٹنیاں، اس لیے کہ جب اونٹنی ملے گی 5 لاکھ روپے کے برابر جب مالیت ملے گی تو بندے کے پاس دولت آئے گی، لیکن جب قرآن پڑھے گا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مراقبے میں مالک میں تجھے تیرا قرب چاہتا ہوں، تو فرمایا میرے کلام کے ساتھ جڑ جاؤ تمہیں میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے شعور نصیب ہوتا ہے، بصیرت آتی ہے، شعور و آگہی آتی ہے، بندے کو زندگی کے مقصد کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب انسان کو زندگی کے مقصد کا علم ہوتا ہے، انسان کے دل میں بصیرت آتی ہے، شعور ملتا ہے، تو چاہے وہ چٹائی پہ بھی بیٹھا ہو تو اس کی مطمئن زندگی ہوتی ہے۔ لیکن جب شعور نہیں ہوتا، جب آگہی نہیں ہوتی، جب بصیرت نہیں ہوتی، تو لاکھوں کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی رات کو گولیاں کھانا پڑتی۔ کتنے لوگ ہیں جو اتنا سرمایہ ہونے کے باوجود بھی خودکشیاں کر لیتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس شعور نہیں ہوتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ قرآن پاک کو نہیں سمجھتے۔ اور ایک اور روایت، چلو چونکہ یہ کرنٹ افیئر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی برکات ہیں کہ ویسے انسان جب 70 سے آگے بڑھتا ہے، 75 80 کی ایج میں جاتا ہے، تو پھر اس کا علم محو ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر جو علم پڑا ہوتا ہے وہ بھی بھولنے لگ جاتا ہے، پھر بندہ بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا، احادیث میں آیا کہ جو بندہ تسلسل سے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کی عمر 100 سال بھی ہو جائے تو اس کو علم بھولتا نہیں۔ یہ قرآن کہے گا۔ اتنی برکات، اتنی رحمات، اتنی کرم نوازیوں والی کتاب ہمارے پاس، اور پھر بھی ہم بھٹکیں اور پھر بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں، تو اس سے بڑی اور معرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں کا تو یہی نعرہ ہے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن مجید کتاب رحمت اور کتاب منیر اور کتاب روشن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی احباب یہاں حاضرین میں سے یا سامعین میں سے کوئی جو ہے وہ سوال کرنا چاہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں، پھر دعا کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک و مولا اٹھو ہاتھ، پھیلی ہوئی ڈولیاں اپنی رحمات سے بھر دے۔ اے پیارے اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا ترجمہ ہم نے سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی۔ مالک ان کلمات کا نور ہمارے معنی میں اتار دے، اور قرآن مجید کے ان بابرکت کلمات سے ہمارا تن بھی روشن کر دے، ہمارا من بھی اجلا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جانے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیاں قرآن مجید کے اجالوں میں گزریں، قرآن مجید کے سویروں میں گزریں، اور صاحب قرآن کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزریں۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے حاضرین و سامعین میں سے جتنے احباب دلوں میں جو آرزوئیں، تمنائیں، دعائیں اور التجائیں رکھتے ہیں، صدقہ قرآن کی ان نورانی آیات کا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے مالک جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں بارک کرس سے نجات عطا فرما، جو دکھی ہیں سکھ عطا فرما، جو غم زدہ ہیں مالک و مولا انہیں جو ہے وہ سکھ اور انہیں
جو ہے وہ اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ جو بے اولاد ہیں نیک سال نرینہ و مادینہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع اور رزق مبارک نصیب فرما، حرام کے ایک لقمہ سے بھی ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے کیپٹل سمارٹ سٹی جس کے زیر اہتمام یہ قرآن مجید اور احادیث اور قرآن اکیڈمی کے ذریعے جو قرآن کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ایک سوچ رکھی گئی ہے، مالک و مولا اس کو برکتیں عطا فرما، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو بے پناہ رحمتوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم ذی وقار سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے حوالے سے جو ہماری ہفتہ وار کلاس ہوتی ہے اس کے سلسلہ میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کی قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک نزولی ترتیب ہے، اس لحاظ سے یہ مدنی صورت ہے، اگرچہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے اس لحاظ سے یہ دوسرے نمبر پہ ہے، تو یہ مدنی دور میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہم چل رہے ہیں یہ اس جگہ پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک، یعنی یہ 10 رکوع بنتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل جو کہ اولاد یعقوب یعنی یہودی جو کہ مدینہ طیبہ میں کثیر تعداد کے اندر موجود تھے، مذہبی اجارہ داری بھی ان کے پاس تھی اور سیاسی طور پہ بھی وہ لوگ مضبوط تھے، تو لوگ ان کو فالو بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب وہ حضور نے ان کو پیغام پہنچایا وہ انہوں نے انکار کر دیا، اگرچہ پہلے تو انتظار کر رہے تھے اور اپنی کتابوں کے اندر جو حضور کا ذکر تھا اس کی وجہ سے اس اشتیاق میں تھے کہ کب وہ آئیں گے محبوب نبی آخر الزمان کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو حسرت تعصب میں وہ حضور پہ ایمان نہ لائے، تو اس لیے پھر ان آیات میں ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ لیکن خاص طور پہ جو اس میں ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب تو بنی اسرائیل کو کیا گیا ہے، واقعات ان کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس میں تربیت امت مسلمہ امت محمدیہ کی گئی، اور یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے بھی کہا تھا نا کہ خوش طرح باشد کے سر دل براں گفت آیت در حدیث دیگراں،
کہ یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کا جو راز ہے اس کو کسی اور شخص کے قصے میں، واقعہ میں کنایتاً بیان کر، یعنی واقعہ کسی اور کا ہے لیکن تربیت کسی اور کی ہو رہی، واقعات بنی اسرائیل کے ہیں لیکن تربیت امت محمدیہ کی ہو رہی، کہ ان کو نعمتیں دی گئیں، انہوں نے نعمتوں کے مقابلے میں شکر کی بجائے ناشکری کو اختیار کیا، تو پھر وہ نعمتوں سے محروم کر دیے گئے اور ان پہ مختلف قسم کے عذاب آئے۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو آئیے، جو بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات ہوئے اور انہوں نے پھر اس کے رد عمل میں کیا کیا، تو اس رکوع میں وہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ ارشاد ہوا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، محبوب اس وقت کو یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ استسقا، پانی طلب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی، اپنی قوم کے لیے، قوم سے مراد بنی اسرائیل، یعنی صحرائے سینا کے اندر جب تیہ کے ریگستانوں میں بنی اسرائیل موجود تھے تو ان کے پاس پانی نہیں تھا، وہاں پہ پانی کے چشمے نہیں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ پانی کے بغیر تو پھر انسان کی کیا، کسی چیز کی بھی زندگی باقی نہیں رہتی پانی کے بغیر۔ ارشاد وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ تو پانی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہے۔ تو وہ پہ پانی نہیں تھا، تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ پانی کے بغیر تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ مالک، یہ میری قوم ہے تو اس کو پانی چاہیے۔ فقلنا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہم نے انہیں فرمایا اضرب بعصاک الحجر، آپ ماریے اپنے اس عصا کو، اپنے اس ڈنڈے کو، الحجر، پتھر پر، چٹان پر، اس پہ ماریے، آپ یہ عمل کریں۔ عصا کا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا جو اصل میں یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا یہ اس کی چھڑی تھی، اس کا عصا تھا جو آدم علیہ السلام وہاں سے لے کر کے آئے۔ امام بغوی نے لکھا کہ آدم علیہ السلام سے یہ عصا نسل در نسل آگے منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور شعیب علیہ السلام کے ذریعے پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دستیاب ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات یہ اس طریقہ سے ہی ان کی حفاظت کی جاتی ہے کہ یہ ایک چھڑی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اتنی بابرکت عصا تھا کہ جو آدم علیہ السلام سے چلا اور مختلف نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کی جو لمبائی ہے وہ 10 ہاتھ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی اتنا ہی تھا، اور اس کے اندر 2 شاخیں بھی تھیں، جب کوئی تاریکی ہوتی تھی تو ان شاخوں سے روشنی نکلتی تھی، یعنی یہ روشنی کا کام بھی دیتا ہے، اور جب جادوگروں کے مقابلے میں ضرورت پڑی تو اژدہا بن گیا، وہاں پہ اس نے یہ کام دیا، اور اسی طریقہ سے فرعون کے پاس بھی یہ اژدہا بن گیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بس اوقات اپنی بکریوں کے پتے بھی سے جھاڑ لیا کرتے تھے، اس کے اوپر ٹیک بھی لگا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی بابرکت یہ ایک چھڑی تھی اور عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چٹان پہ ماری۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو ہے وہ مربع شکل کی چٹان تھی، اس پہ وہ مارا عصا، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اس سے پانی کے 12 چشمے جاری، فن فجرت، پھوٹ پڑے اس سے، منہ، اس پتھر سے، اسنتا عشرتا، 12 عینن، چشمے، تو 12 چشمے جو وہ پانی کے وہاں سے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اصل میں وہ مربع شکل کی چٹان تھی، تو ہر ایک خط کی جانب سے، یعنی ہر ایک اس کی جو اس کا گوشہ تھا، اس سے 3 چشمے پھوٹے۔
تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل 12 چشمے جاری ہوئے، اور بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی، تو 12 قبائل تھے، تو ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جو وہ جاری کر دیا گیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے نے ان کے لیے ایک چشمہ جو ہے وہ متعین تھا کہ آپ نے اسی چشمے سے پانی باقاعدہ طے کر دیا کہ یہ آپ کا پانی ہے، یہ آپ کا پانی ہے، یہ آپ کا پانی۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ظاہر ہے 6 لاکھ لوگ ہیں، تو پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں عرب میں بھی پانی کم تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لائے تو حضور کے آنے سے قبل جو لوگوں کی صورتحال تھی، وہ کسی شاعر نے اس کو اپنے انداز میں نظم کیا ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو یعنی پانی پینے پلانے پہ بہت زیادہ جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں کے اندر پانی کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پھر ان کو الگ الگ چشمے جاری کر دیے گئے تاکہ قوم آپس میں لڑے نہ، اور پانی کی ترسیل کا ایک نظم ہونا چاہیے، اور یقیناً پانی کی ترسیل کا نظم جس قوم میں ہوتا ہے اس میں جھگڑے بھی کم ہوتے ہیں اور وہ قوم جلد ترقی کرتی ہے۔ تو اس لیے پانی کی ترسیل کا نظم یہ کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی ملک اور کسی بھی ریاست کے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک کا حق اس تک پہنچنا چاہیے۔ تو 12 چشمے پانی کے ان کے لیے جائے۔ اللہ تعالیٰ شاہ کلو وشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، یعنی منو سلوا کھاؤ، اوپر سے یہ ٹھنڈا میٹھا پانی پیو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو، نعمتیں استعمال کر کے اس کی نافرمانی مت کرو، ورنہ یہ ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شاہ ان کو نعمت دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے ان کو جو وہ پانی کے 12 چشمے جو وہ نصیب ہوئے۔ اب یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، نبی کے علاوہ کوئی شخص بھی اس طریقہ سے پتھر پہ ڈنڈا مار کے پانی جاری نہیں کر سکتا، کہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ انہوں نے جو وہ پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقہ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ صفا مروہ پہ پانی کی تلاش کر رہی تھی، دوڑ رہی تھی، تو پانی نہیں مل رہا تھا، تو پھر جب آخری چکر پہ آئیں، 7ویں چکر پہ، تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں لگا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اللہ کے نبی کی ایڑیاں کیا مقام رکھتی ہیں کہ وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور پھر حضرت سیدہ ہاجرہ نے جلدی جلدی اس کو آگے سے روکا اور فرمایا زم زم، رک جا رک جا، تو پھر وہ پانی وہاں رک گیا۔ بڑا متبرک پانی ہے زمزم۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کے چشمہ جاری ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے اپنے عصا کے ذریعے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، یہ ان کا معجزہ، یہ کمال ہے۔ لیکن آپ تو یہ سن کے سرشار ہوں گے، کمال ہے لیکن بہت بڑا کمال ہے۔ کمال ضرور ہے کہ بغیر کسی سبب کے، جو جیسے ہم پانی نکالتے ہیں، پانی تو ہم بھی نکال لیتے ہیں زمین سے، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پمپ وغیرہ لگاتے ہیں، ہمیں موٹر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، پنکھے کے ذریعے ہمیں پانی کھینچنا پڑتا ہے، ہم اس سبب کے ذریعے پانی نکالتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان اسباب کے بغیر ہی پانی نکال دیا۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے وہاں سے پانی نکالا ہے جہاں سے پانی نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، اور وہ آپ کے اور میرے آقا و لائیو مولا کلاس۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا، بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن بہرحال زمین سے پانی نکلتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے ذریعے پانی نکلا زمین سے، لیکن سبب کے بغیر تو نکالا ہے، لیکن سبب کے ساتھ لوگ بھی نکال لیتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ حضور کی بارگاہ میں ایک چھاگل پیش کی گئی وضو کرنے کے لیے، وہ پانی کا برتن تھا،
تو حضور نے اسے وضو فرمایا، تو صحابہ کرام حضور کی جانب جھپٹ پڑے. تو حضور فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور پانی صرف یہی ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ ہم نے وضو بھی کرنے ہیں، پانی نہیں، ہمیں پیاس بھی ہے پر پانی نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چھاگل کے اندر اپنے دستے مبارک کو ڈالا. اب صحابہ فرماتے ہیں حضور کے مبارک ہاتھ کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری، حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام نے پانی پیا، وضو کیا، دیگر جو ضروریات تھی انہوں نے پانی استعمال کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا جابر آپ کتنے لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصل میں ہم 1500 لوگ تھے جنہوں نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، دیگر ضروریات میں استعمال کیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا. لیکن اگلا جملہ بڑا جو ہے وہ ایمان افروز جملہ ہے. فرماتے ہیں پانی اتنا تھا اگر ہم 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو پانی پھر بھی بڑھ جانا. اللہ اکبر. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ انگلیاں کیا ہیں، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی 5 انگلیاں، یہ 5 نہریں ہیں جن سے پانی جاری ہے. تو یہ اپنی انگلیوں سے پانی جاری کرنا یہ نہ سائنسی لحاظ سے سمجھ آتا ہے، نہ آج تک کوئی کر سکا ہے. یہ صرف اور صرف خاصہ ہے تو آمنہ کے لال کا ہے کہ انہیں اپنی انگلیوں سے پانی جاری کیا جہاں سے کبھی پانی جاری ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور اس لحاظ سے حضور کے معجزوں کی جو تعداد ہے اور حضور کے معجزوں کا جو انداز ہے وہ کسی اور نبی کے معجزے اس انداز کے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. تو وہ پانی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالا یہ بھی بڑا کمال. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال کرتا جاؤں، آپ سے ایک سوال کروں گا کہ کائنات میں سب سے اچھا اور سب سے صحت افزا اور سب سے بابرکت پانی کون سا پانی؟ شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ سب سے اچھا پانی زمزم شریف ہے. شاید آپ کے ذہن میں کسی اور کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو سائنسی لحاظ سے وہ بالکل جناب فلٹریشن کے بعد صاف ستھرا پانی ہو وہ سب سے اچھا ہے. لیکن یاد رکھیں جو ہمارے علماء نے لکھا ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، سب سے اچھا پانی وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کی انگلیوں سے نکلا ہے. اور پھر صحابہ کرام نے جو پانی پیا ہے حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی، یہ ان کی سب سے بڑی سعادت مندی ہے کہ ایسا پانی پینے کو کسی کو بھی میسر نہیں آیا جو کہ حضور کے صحابہ کو نصیب ہوا اور وہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے وہ پانی نکلا. تو بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے 12 چشمے پانی کے جاری کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کے طور پہ ان کو یہاں پہ ذکر کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن رکھیے کہ پانی کے حوالے سے بات چلی ہے تو پانی کے بغیر نہ انسانی زندگی باقی، نہ حیوانی زندگی باقی، نہ کوئی فصلیں ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی اور کام پانی کے بغیر ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ استسقا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو جو نماز ہم ادا کرتے ہیں اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے. یعنی اس کے لیے 2 رکعتیں نماز ادا کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد عز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ کی حضور توبہ کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بارش ڈال دیتا ہے. آج کل جو ہمارے حالات ہیں، بارشیں ہو رہی لیکن بے موسمی بارشیں، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں اس وقت ہوتی ہیں جب عین فصل کے پکنے کا وقت آتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ تو اس حوالے سے ایک حدیث پاک سماعت کر لیجئے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام قرطبی نے اس کو بیان کیا کہ لوگ جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا روک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں روک دیتا ہے. یعنی اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اپنی فصلوں کی اور پیداوار کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو پھر بر وقت بارشیں نہیں آئیں گی، پھر بے موسمی بارشیں آتی ہیں جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ہوا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فصل کا تو عشر دیتے ہی نہیں،
فصل کی زکات دینے والے تو وہ 5% لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور جن کو پتہ ہے تو وہ بھی دانستہ طور پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ بارشیں ہوتی نہیں، اور جب ہوتی ہیں تو فصلیں بھی تباہ ہوتی ہیں، اور پھر سیلاب بھی آتے ہیں، گھر بھی بہ جاتے ہیں، جانور بھی ڈوب جاتے ہیں، اور یہ ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے پانی۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی فصلوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور امام قرطبی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے کے سلسلہ میں کبھی بھی ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم کو من و سلوہ بھی نصیب ہوا، اور پانی بھی جب وہ چشمے جاری کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تم من و سلوہ کھاؤ، پانی پیو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ لیکن اس کے مقابلے میں ان کا جو رد عمل تھا وہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو، قل تم، جب تم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں تو ایک کھانے پہ صبر نہیں ہم کر سکتے۔ یہ جو منو سلوا کھا رہی ہیں نا، ہم منو سلوا کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا، وہ ہمیں وہ کھانا دے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی، ہمیں وہ چیزیں دی جائیں جو کہ زمین اگاتی۔ اب وہ چیزیں کون سی ہیں؟ من بقلیہا، وہ سبزیاں ہیں، بقل سبزیوں کو کہتے ہیں، ساگ کو بھی کہا گیا، وقصائہا، اور اسی طریقہ سے ککڑی، کھیرا، ککڑی، یہ اس کو قصہ کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں منو سلوا کی بجائے ہمیں کیا دیا جائے؟ ہمیں سبزیاں دی جائیں، ترکاریاں دی جائیں، اور ہمیں جو ہے وہ ککڑی اور کھیرے وغیرہ کی صورت میں اس طرح کی چیزیں دی جائیں۔ وفومیہا، اور گندم دی جائے۔ فوم کا ایک معنی گندم علماء نے کیا ہے جو کہ زیادہ معتبر ہے، اور ایک فوم کا معنی تھوم بھی کیا گیا، فوم بروزن تھوم، یعنی وہی اسی انداز کے ساتھ۔ تو ہمیں تھوم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، وعدسیہا، اور دال، وبصلیہا، اور پیاز، یعنی اس طرح کی جو چٹپٹی چیزیں جو زمین اگاتی ہے ہمیں وہ چیزیں دی جائیں، اور ہم ان چیزوں کو کھانا چاہتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ من و سلوہ کھا کھا کے تھک جا گئے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب قربانی کا گوشت ایک دو دن کھایا، اب تھک گئے ہیں، اب سبزی کو جی چاہ رہا ہے۔ لیکن بہرحال اس کو اس کے ساتھ تشبیہ اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ اس میں بھی ہم مشقت کرتے ہیں کہ جناب جانور ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے، تو یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ میٹھی چیز بھی آسمان سے اتر آتی تھی جو من کی صورت میں تھی، وہ سلوا بھی آسمان سے اتر آتا تھا، بغیر کسی مشقت کے وہ اس کو ایک مزے کے ساتھ کھا لیتے تھے، اوپر سے پانی کا استعمال کر لیتے تھے۔ لیکن بہرحال انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ درخواست کر دی کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے، ہمیں من و سلوا نہیں چاہیے۔ قال، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم وہ چاہتے ہو جو ادنا ہے، جو حقیر ہے، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ یعنی بہتر کو چھوڑ کے تم گھٹیا کی طرف آ رہے ہو، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف آ رہے ہو۔ کیسی تمہاری سوچ ہے، کیسی تمہاری فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے منو سلوا کے مقابلے میں سبزیوں کو، گندم کو، دال کو، پیاز کو کیا کہا کہ یہ ادنا چیز، اور جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ اعلیٰ ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں بھی بہت اچھی ہیں، جو ہم بھی سب یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو اعلیٰ فرمایا اور اس کو ادنا فرمایا۔ اس کی دو وجوہات، ایک وجہ تو یہ ہے جو مفسرین نے لکھی کہ اس کو منو سلوا کو اعلیٰ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں مشقت نہیں تھی، اور ظاہر ہے یہاں پہ تو ہل بھی چلانے پڑیں گے، پانی بھی لگانا پڑے گا، پھر جب بیج بھی لگانا پڑے گا، پھر گوڈی بھی کرنا پڑے گی، اس کو کھاد وغیرہ ڈال کے اس کے بعد یہ چیز نصیب ہوگی، تو لہذا اس میں مشقت نہیں ہے، اس لیے وہ اعلیٰ ہے، اور اس میں مشقت ہے اس لیے یہ اس سے ادنا ہے۔
دوسری چیز جو مفسرین نے بیان کی اور وہ بڑی اہم ہے کہ وہ کھانا جو ہے جو منو سلوا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے، اور یہ سبزیاں وغیرہ جو ہیں یہ تمہارا انتخاب ہے۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ بندوں کے انتخاب سے تو افضل ہوتا ہے نا، وہ بندوں کے انتخاب سے تو اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو میں نے تمہارے لیے منتخب کیا اس کو چھوڑ کر تم اپنی فکر اور اپنے چسکولے اور اپنی جو وہ نفس کو راضی کرنے کے لیے تم اس جانب آ رہے ہو، تو اس لیے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے میں ایک اور یہاں رک کر کے میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور اس دنیا میں ہمیں کچھ عمر دی ہے، ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے اپنے محبوب محمد کا غلام بنایا ہے، حضور کا کلمہ عطا فرمایا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے زندگی گزارنی ہے جیسے میرا جی چاہے۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جناب میں نے تو زندگی گزارنی ہے جیسے کہ جاپان کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، میں تو ان کو فالو کروں گا۔ کوئی کہتا ہے جناب میں نے تو جو ہے وہ فلاں جو لوگ ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں میں نے تو ان کو فالو کرنا ہے، ان کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ اس کی اپنی چوائس ہوگی، یہ اس کا اپنا ایک انتخاب ہوگا، لیکن ایک میرا انتخاب ہے، ایک آپ کا انتخاب ہے، اور ایک رب الجلال کا انتخاب ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرا انتخاب یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم میرے محبوب محمد کے نقوش پاک کو اختیار کرو، تم میرے نبی کی سنت کو اختیار کرو، میرے نبی کے طریقے کو اختیار کرو، یہ میرا انتخاب ہے۔ تو لہٰذا اب کوئی اپنا انتخاب کرے گا تو وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ناکام بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط راستے پہ بھی جا سکتا ہے، لیکن جو حضور کے نقوش پاک کو اختیار کرے گا وہ ناکام نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ کامیاب ہوگا، اس کی زندگی کو جمال نصیب ہوگا، اس کی زندگی کو خوبصورتی نصیب ہوگی، اور اس کی زندگی کے اندر ایک روشنی اور اجالا آ جائے گا جب وہ اپنے نبی کی کو فالو کرے گا۔ اس لیے کہ حضور کو فالو کرنا یہ کسی انسان کا انتخاب نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا انتخاب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ ان کو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم اس کو چاہتے ہو جو کہ ادنا ہے اس کے بدلے میں جو کہ بہتر ہے، جو میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا اس کو چھوڑ کے تم اپنی سوچوں کے مطابق چلنا چاہتے ہو، تو اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے پھر کسی شہر میں تم چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے، چلے جاؤ پھر یہاں رہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وضربت علیہم الذلہ، اور ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، ذلت اور رسوائی اور ایک بالمسکنہ اور غریبی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اس کے بعد اور آج بھی یہودیوں کی صورتحال یہی ہے، یعنی وہ ان کی معیشت بہت جب وہ اپ ہونے کے باوجود بھی ان کی ہرس آج بھی پوری دنیا سے زیادہ ہے، اور سود کا سب سے بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ اس وقت یہودی ہی چلا رہے ہیں، اور اتنا مال ہونے کے باوجود بھی ظاہر ہے امیری یہ دولت سے نہیں ہوتی، امیری مال سے نہیں ہوتی، بلکہ امیری دل سے ہوتی ہے۔ جو دل کا غنی ہوتا ہے، جو دل کا امیر ہوتا ہے حقیقت میں وہی امیر ہوتا ہے۔ جو مالدار ہوتا ہے، مالدار ہونا یہ امیری کی دلیل نہیں ہے۔ بعض مالدار ایسے بھی دیکھے گئے ہیں وہ بیچارے خود ہی اچھا لباس نہیں پہنتے، ان کا اپنا کھانے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کھانا ہی اچھا نہیں کھا سکتے، بس اوقات بیماریاں اتنی آ جاتی ہیں اور بس اوقات ویسے ہی وہ کنجوسی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے امیری جو ہے وہ دل کی امیری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شان ان کے اوپر ذلت اور ان کے اوپر غربت ڈال دی، یعنی ذلت اور غربت کب آتی ہے؟ جب ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، اللہ کے فرامین کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹے، یعنی پھر وہ اللہ کے غضب کی جانب آئے جب ان کو نعمتیں دی گئیں اور پھر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، اللہ کی آیتوں کا انکار۔ دیکھیں سب سے بڑی اللہ کی نشانی تو حضور کی ذات ستودہ صفات، اس کا انکار کیا، پھر قرآن مجید اللہ کی آیات ہیں ان کا انکار کیا، تو قرآن مجید کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اوپر ذلت، پستی اور ان کو گراوٹ کے اندر ڈال دیا۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس قدر ظالم تھے کہ انبیاء کرام کو ناحق طور پہ قتل کرتے، اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ کتنے نبی تھے کہ جب انہوں نے کلمت الحق کہا اور ان کی جو اندر نفسانیت تھی اس کے خلاف کہا تو انہوں نے ان کی مخالفت کی اور اپنے نبیوں کو شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انسان کب کرتا ہے؟ یہ اس وقت کرتا ہے جب اپنے نفس کو فالو کرتا ہے، جب اپنی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جب وہ ایسے اچھے لوگوں کو بھی کی مخالفت کرتا ہے۔ اور ایسا ہوا، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا۔ اب دیکھیں، یہ کل ہی یوم گزرا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اس قوم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ آقا کریم اسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ تیرا مقام وہی ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کا مقام ہے۔ اور تمام لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ آقا کریم اسلام کا یہ فرمان ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس جس کے سینے میں میری محبت ہے اس کے سینے میں علی کا پیار ہے، علی کی محبت ہے۔ فرما انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم چاہتے ہو تو اس دروازے سے ہو کیا ہو، لیکن اس مولا علی کو بھی اس قوم نے، کلمہ پڑھنے والی قوم نے شہید کر دیا۔ تو جب ان کے اپنے جو نفس ہیں اس کے خلاف جب کوئی حق لے کر کوئی آتا ہے تو پھر اس کو بھی ہمارے یہاں ایسا ہوا، کتنی بڑی بڑی شخصیات کو ضائع کیا ہماری قوم۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقہ سے آگے بڑھتے جائیں، کتنے لوگ ہیں جن کو بہت بڑے بڑے اس دنیا کے اندر اہل ایمان آئے، جو قائد تھے، جو لیڈر تھے، لیکن ان کو شہید کیا گیا اور قوم ان سے جو ہے وہ محروم ہوئی۔ اور جب کسی عظیم آدمی کو شہید کیا جاتا ہے، اس سے محروم ہوتی ہے قوم، تو پھر پستی کی طرف گرتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جس دن سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اس کے بعد امت مسلمہ جو ہے وہ ٹھہری نہیں۔ اور پھر کتنا بڑا ظلم ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے، وہ حضور کے پیارے نواسے حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضور کا پورا خاندان، اس کو کربلا کے میدان میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس چیز کو بیان کر کے ہمیں ایک راستہ دیا جا رہا ہے، اچھے لوگوں کی قدر کرو، جو تمہیں اچھائی کی جانب لے کے جاتے ہیں ان کو عزت دو، جو تمہیں اللہ سے ملاتے ہیں، جو تمہارے نبی کا راستہ تمہیں بتاتے ہیں، ان لوگوں کو احترام دو، ان کو مقام دو، تو پھر تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھی عزت پا جاؤ گے، تم بھی ایک کامیاب قوموں کی صفوں کے اندر چلے جاؤ گے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اچھے لوگوں کو، تو بنی اسرائیل نے کیا کام کیا، انہوں نے اپنے نبیوں کو شہید کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اپنے نبیوں کو شہید کیا ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا، یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے بڑھتے تھے، نافرمانیاں بھی کرتے تھے، حد سے بھی بڑھتے تھے۔ اس لیے پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے اگلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ کیسی کیسی سزائیں ان کے اوپر آئیں، تو اس کی وجہ اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کے نبیوں کو شہید کرنا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حدوں کو کراس کرنا۔ یہ وہ چیز تھی جو ان کی جو ہے وہ تباہی اور ان کی ناکامی اور ان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن گئی۔ تو یہاں ایک رکوع ختم ہوتا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ لوگ جو کہ نصارہ ہوئے، والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان تمام لوگوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا، وعمل والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔
اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی ذات ایک ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، آخرت کا دن کہ قیامت آنی ہے اور ہم نے اس مختصر زندگی کا حساب دینا ہے، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اور یہ زندگی فانی ہے، اور آخرت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ باقی زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لایا، بل یوم آخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اچھے کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین۔ چار لوگ یہاں پہ ذکر کیے گئے، ایمان والے، یہودی، عیسائی، اور ستارہ پرست، ان کو صابی کہا جاتا ہے، یہ بھی عیسائیوں کی ایک قسم ہے۔ یہ چار لوگ بیان کیے گئے کہ ان چار لوگوں میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اچھے اعمال کیے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ لیکن یہاں پہ ایک دو سوالات سامنے آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تو پہلے ایمان لا چکے۔ دیکھیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں کلاس روم سے باہر، تو ہم ان کو کہتے ہیں جناب اعلان ہوتا ہے جو کلاس روم سے باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے جو کلاس روم میں بیٹھے ہیں وہ کلاس روم میں آ جائیں، تو بالکل بات سمجھ میں نہیں آئے گی بھی، جو وہ تو پہلے ہی وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کو ہم اپنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں سے حصول حاصل، ایسی چیز جو پہلے حاصل ہو چکی ہے اس کو حاصل کرنا۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ایمان لائے اللہ پر، تو وہ تو پہلے ایمان لا چکے ہیں، ان کے ایمان لانے کا کیا معنی؟ تو یہاں پہ پھر مفسرین نے اس کا کئی جوابات دیے، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ جو ایمان لائیں اپنی زبان کے ساتھ، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی اپنی جو زبان سے ایمان لا چکے ہیں، ان میں سے جو ایمان لائے، پہلے ایمان سے مراد زبان سے ایمان لانا ہے، اور پھر اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے پھر دل و جان سے ایمان لے، جس کو ہم ویسے ایمان ہے تصدیق قلبیہ کا نام۔ تو جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں وہ دل سے ایمان لے، ایک یہ معنی جو ہے وہ اس کا، اور یہی معنی جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ یعنی جو آپ، چونکہ آپ جانتے ہیں مدینہ پاک میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے۔ جب آقا کی صلاۃ والسلام غزوہ احد کے لیے نکلے تو لشکر اسلام کی تعداد 1000 تھی، لیکن پھر جب وہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا جی ہماری بات نہیں مانے گی، ہم نے کہا تھا کہ مدینہ پاک کے اندر رہ کے لڑا جائے، اور یہ جناب باہر نکل آئے ہیں، تو وہ اپنے 300 دوستوں کو لے کر کے وہ لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ تو آقا کی صلاۃ والسلام کے ساتھ 700 لوگ رہ گئے۔ اب یہ 300 لوگ جو الگ ہوئے تھے یہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اب آقا کی صلاۃ والسلام وہاں میدان احد میں صحابہ کرام کو لے کے کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ جو زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے یہ مسجد نبوی میں اذانیں پڑھ کے نمازیں پڑھتے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا جو ہے وہ حساس مسئلہ ہوتا ہے کہ صرف دل سے ایمان لانا۔ اقبال نے کہہ دیا تھا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے کہنے سے انسان مسلمان نہیں بنتا، جب تک کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں نہیں رنگ لیتا، اپنے نبی کی سنت میں اپنے آپ کو نہیں رنگ لیتا، اس وقت تک اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ظاہر پہ ایمان لائے ہو، وہ لوگ جو صرف اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو، کامیابی اس وقت ملے گی جب اپنے قلب و نگاہ سے ایمان لاؤ گے، اپنے دل سے جب ایمان لاؤ گے تو پھر تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اس لیے فرما ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، یہودی، یہودی کون ہے؟ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، والصابئین، ستارہ پرست بھی کہا گیا، صابی بھی کہا گیا۔ یہ چار لوگ، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم آخر، اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال، اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اچھے اعمال۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی گئیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی صابی ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ نہ یہاں پہ حج کا ذکر ہے، نہ یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہاں سے یہ نقطہ نکالنے کی کوشش کی، اگر یہودی بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں تو وہ بھی کامیاب، عیسائی بھی اللہ پہ ایمان لے آئیں، آخرت پہ یقین رکھیں، اچھے اعمال کریں، وہ بھی کامیاب ہیں، صابی بھی کامیاب ہیں۔ اور بعض لوگ تو اتنے نو ٹینشن ہو گئے، ان کا ہندو بھی اگر اللہ پہ ایمان لے آئیں،
آخرت پہ ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال کریں تو وہ بھی کامیاب ہیں، سکھ بھی کامیاب ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بات جو ہے وہ ایسے ہوا میں اڑنے والی بات ہے۔ جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی شخص اس زمانے میں ایمان نہیں لائے گا، وہ چاہے جو مرضی کرتا پھرے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ جل شانہ پر بھی ایمان اسی کا قابل قبول ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ محبوب محمد نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ہے، حضور کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، آقا کریم اصلاۃ والسلام کے فرمانے پہ ہم نے اللہ کو مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کا فرمانا وہ کیا مقام رکھتا ہے۔ ویسے تو تمام نبیوں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب یہ کہا نا تو قوموں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کی ذات ایک ہے؟ تو نبیوں نے کہا کہ جبریل آیا ہے اور جبریل نے آ کے بتایا ہے اللہ کی ذات ایک ہے۔ فرشتہ آیا ہے اس کی طرف اللہ کی طرف سے اور ہمارے پاس وحی لے کے آیا ہے۔ ہر قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا آپ کو کیسے پتہ چلا اللہ کی ذات ایک؟ ہر نبی کا جواب یہی تھا کہ جبریل آیا، کتاب میں آیا ہے۔ اچھا جب یہی سوال آپ کے اور میرے نبی سے کیا گیا، جب حضور نے فرمایا اللہ کی ذات ایک ہے، تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، سوال وہی ہے لیکن جواب بدل گیا۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا میں شب معراج اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کے چہرہ قدرت کا دیدار بڑی سونی صورت میں کیا ہے۔ تو حضور نے اللہ جل شانہ کو دیکھ کے ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ تو بھائی دیکھنا اور ہوتا ہے، سن کے بیان کرنا اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے آقا کریم اصلاۃ ہم تو اللہ جل شانہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں چونکہ آقا کریم اصلاۃ والسلام نے آ کے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ملانے کا اس وقت واحد ذریعہ امام الانبیاء کی ذات ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خاص اس برزخ کبرا کو ہے حرف مشدد کہا۔ یعنی حضور کی مثال تو حرف مشدد کی مثال ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو حرف مشدد کا کیا کام ہوتا ہے؟ حرف مشدد وہی ہوتا ہے جس کے اوپر شاد ہوتی ہے، وہ 3 ڈنڈوں والی شاد جس کے اوپر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حرف مشدد۔ تو حرف مشدد کا ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا آپ لفظ دیکھیں، لفظ جنت، جنت، اس میں ایک حرف جو ہے وہ حرف مشدد، اور وہ کون سا حرف ہے؟ نون۔ نون کے اوپر شاد ہے، اس کے اوپر 3 ڈنڈوں والی وہ شاد لگی ہوئی ہے۔ اب نون کا بڑا کمال ہے، نون ایک طرف سے جیم سے ملا ہوا ہے اور ایک طرف سے تا سے ملا ہوا ہے۔ جنت، ایک طرف سے جیم، نون جب جیم سے ملا ہوا ہے اور ایک طرف سے تا سے ملا ہوا ہے۔ اب اگر تا چاہے جیم سے ملنا تو اس کو نون سے ملنا ہو، تو جب وہ نون سے ملے گی تو نون اس کو جیم سے ملا دے۔ یہ حرف مشدد کا کمال ہے کہ وہ 2 چیزوں کو، 2 حروف کو ملاتا ہے تو بغیر کسی تشبیہ کے۔ شاعر کہتے ہیں ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے بات ہے۔ آقا کی اسلام ایک جانب اللہ کی طرف ملے ہوئے ہیں اور اس کے بندے ہیں، اس کا پیغام لے رہے ہیں، اور دوسری جانب مخلوق سے ملے ہوئے ہیں۔ اب جو اللہ سے ملنا چاہے گا پہلے اس کے محبوب محمد کو مانے گا، پھر اللہ کی بارگاہ تک آئے گا۔ اس لیے جو ہے وہ حضور کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ کامیابی کے راستے کو نہیں اختیار کر سکتا۔ تو پھر آپ کہیں گے جی یہاں تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ تو بھائی ایک آیت پڑھنے سے بات نہیں بنتی، قرآن پاک کی تمام آیات کو ملائیں۔ قرآن مجید کی تمام آیات کو جب دیکھیں گے تو ہر جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر جگہ جگہ پہ آیا ہے۔ جب تمام قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کامیابی کا جو راستہ ہے اس میں اللہ پر ایمان اور اللہ کے محبوب محمد پر ایمان لانے کے ساتھ آتا ہے۔ اب باقی نبیوں کی نبوتیں اس وقت ختم ہو چکی ہیں، اب ختم نبوت کا تاج پہن کے جو محبوب آئے ہیں انہی کی نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے، لہذا ان پر جب کوئی ایمان لائے گا تو پھر اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک آیت میں حضور کا ذکر نہ ہونا، ایک آیت میں حج کا ذکر نہ ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج ہے ہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کے اوپر ایمان لانے کا معاملہ نہیں۔ تمام آیات کو دیکھیں گے، تمام
اس طریقے سے تو پھر یہ آقا کی اسلام نے یہ فرما دیا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہاں تو باقی کوئی چیز بھی ضرورت ذکر نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہے، باقی چیزوں کو بھی مانا جائے گا کیونکہ وہ دیگر آیات و احادیث میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ذرا دوبارہ اس کا ترجمہ سنیے گا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے، یعنی یہ تمام لوگ، من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور دوسری آیات میں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی ایمان لایا، ٹھیک ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایک تو یہ بات ذہن رکھ لینا کہ جناب اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ جناب قیامت آئے گی تو ہم نے یہاں دنیا سے چلے جانا ہے اور وہاں حساب دینا ہے۔ ایک ہے کہ بس ایک یہ موروثی عقیدہ چلا ہے، ایک ہے کہ اس پہ یقین ہونا، جیسے کہ سورہ اس بقرہ کے شروع میں کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ والے متقی وہ ہوتے ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے ایک ایک پرت پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ جیسے کہ صوفیہ کرام کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں۔ اللہ اکبر، رنگا رنگ سہیلیاں بھرن گڑے، پر بڑیا عمدہ جانی زندہ توڑ چڑھے۔ یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوا، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہماری آخرت کامیاب ہے کہ نہیں۔ تو آخرت اس کی کامیاب ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور جس کو مرتے وقت جو وہ کلمہ نصیب ہو جائے اس کی کامیابی ہے۔ اور آج ہم جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہماری صورتحال ہے اس پہ بھی کمزوری ہے، جیسے دیگر معاملات میں ہم کمزور ہیں، اسی طریقے سے آخرت پر ایمان لانے کے حوالے سے بھی ہم کمزور ہیں۔ ظاہر ہے جو بندہ اپنی پوسٹ پہ بیٹھ کے رشوت لے رہا ہے اس کا مطلب اس کو آخرت کا کوئی ڈر نہیں۔ جو بندہ سود کھا رہا ہے اس کا مطلب اس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اس کو آخرت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جو بندہ کسی اپنے قریبی کا حق کھا رہا ہے اس کا مطلب آخرت کا اس کو کوئی معاملہ ہی نہیں، اس کو آخرت کا کوئی، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب آخرت پر، آخرت میں تو سب سے پہلا سوال ہی نماز۔ تو جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو کیا اس کا آخرت پہ ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو آخرت پہ ایمان لانے کا اس کا کیا مطلب؟ آخرت پر جو ایمان لاتا ہے وہ تو وہ غالباً حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ سب سیاں ایتھے پانی نوائیاں، سب سیاں ایتھے پانی نوائیاں، کہ کوئی کوئی مرسی بھر کے تے جنہ بھر کے سر تے دھریا وہ پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ جس کا گھڑا بھرا ہوا ہو تو وہ تو ایک پاؤں بڑا جو ہے وہ احتیاط سے رکھتی ہے خاتون جو پہلے زمانے میں گھڑوں میں پانی لے کے آیا کرتی تھی۔ تو لیکن یہ ہے کہ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم ایک ڈکار لے کے ہم سب کچھ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یہ معاملے مشکل ہیں۔ تو اس لیے فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اچھے اعمال، اچھے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اچھے اعمال ہیں۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس کو حج نصیب ہوتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکل گیا ہے۔ حج کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ اچھے اعمال ہیں۔ والدین کی خدمت کے ذریعے انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا رضا الوالد رضا اللہ، فرمایا کہ اللہ کے باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، سخط الوالد سخط اللہ، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت یہ اچھے اعمال میں سے ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کو کوئی خوف نہیں۔ قیامت کے دن لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن یہ اچھے اعمال کرنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، ان کو کوئی ڈر آخرت میں وہاں پہ نہیں کوئی ڈر ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ غم ہوتا ہے جو ماضی میں کوئی انسان سے جو ہے وہ کوئی چیز چھن جائے تو اس کا غم، تو نہ ماضی میں کسی چیز کے چھن جانے کا غم ہوگا، نہ مستقبل میں کسی چیز کا ڈر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ ان آیات بینات کی روشنیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اس زمانے کے اندر بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ ہم محبتوں کا اظہار کریں۔ ایک تو یہ ہے
کہ قرآن مجید کی جب توہین ہوتی ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، تو ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرتے ہیں، یوم تقدیس قرآن مناتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں ہم جو ہے وہ جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ اصل جو محبت ہے وہ یہ ہے، کم از کم اس کو ہم پڑھیں تو صحیح، اس میں سمجھیں تو صحیح کہ قرآن میں ہے کیا، اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو ہے وہ جو اس کا پیغام ہمارے نام آیا ہے یہ کیا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر تقریباً 40% لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک ناظرے سے ہی پڑھنا نہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس کے معنی و مطالب کا علم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے معانی سمجھنے چاہیے، اس کے مطالب سمجھنے چاہیے۔ آقا کی صلاۃ والسلام کا وہ فرمان سن لیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطبہ کر کے، اے صحابہ، تم میں سے کوئی ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے اس کو ایک حاملہ اونٹنی مفت مل جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہ حضور ہم تو سارے ہی چاہتے ہیں، حاملہ اونٹنی اتنا قیمتی جانور اور وہ بھی مفت ملے تو ہمیں اور کیا چاہیے، کیونکہ حاملہ اونٹنی عرب کا سب سے قیمتی جانور ہے۔ تو آقا کی اسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے کہ حضور ضرور ارشاد فرمائے۔ تو فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم سمجھ لیتا ہے، اس کو ایک حاملہ اونٹنی مل جانے سے زیادہ نفع ہوگا، ایک آیت کا مفہوم۔ اور جو 2 آیتوں کا مفہوم سمجھ لیتا ہے اس کو 2 اونٹنیاں، اس لیے کہ جب اونٹنی ملے گی 5 لاکھ روپے کے برابر جب مالیت ملے گی تو بندے کے پاس دولت آئے گی، لیکن جب قرآن پڑھے گا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مراقبے میں مالک میں تجھے تیرا قرب چاہتا ہوں، تو فرمایا میرے کلام کے ساتھ جڑ جاؤ تمہیں میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے شعور نصیب ہوتا ہے، بصیرت آتی ہے، شعور و آگہی آتی ہے، بندے کو زندگی کے مقصد کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب انسان کو زندگی کے مقصد کا علم ہوتا ہے، انسان کے دل میں بصیرت آتی ہے، شعور ملتا ہے، تو چاہے وہ چٹائی پہ بھی بیٹھا ہو تو اس کی مطمئن زندگی ہوتی ہے۔ لیکن جب شعور نہیں ہوتا، جب آگہی نہیں ہوتی، جب بصیرت نہیں ہوتی، تو لاکھوں کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی رات کو گولیاں کھانا پڑتی۔ کتنے لوگ ہیں جو اتنا سرمایہ ہونے کے باوجود بھی خودکشیاں کر لیتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس شعور نہیں ہوتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ قرآن پاک کو نہیں سمجھتے۔ اور ایک اور روایت، چلو چونکہ یہ کرنٹ افیئر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی اتنی برکات ہیں کہ ویسے انسان جب 70 سے آگے بڑھتا ہے، 75-80 کی ایج میں جاتا ہے، تو پھر اس کا علم محو ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر جو علم پڑا ہوتا ہے وہ بھی بھولنے لگ جاتا ہے، پھر بندہ بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا، احادیث میں آیا کہ جو بندہ تسلسل سے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی عمر 100 سال بھی ہو جائے تو اس کو علم بھولتا نہیں۔ یہ قرآن کا ہے، اتنی برکات، اتنی رحمات، اتنی کرم نوازیوں والی کتاب ہمارے پاس، اور پھر بھی ہم بھٹکیں اور پھر بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں، تو اس سے بڑی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں کا تو یہی نعرہ ہے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن مجید کتاب رحمت اور کتاب منیر اور کتاب روشن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی احباب یہاں حاضرین میں سے یا سامعین میں سے کوئی جو ہے وہ سوال کرنا چاہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں، پھر دعا کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک و مولا اٹھو ہاتھ، پھیلی ہوئی ٹولیاں اپنی رحمات سے بھر دے۔ اے پیارے اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا ترجمہ ہم نے
سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی۔ مالک ان کلمات کا نور ہمارے معنی میں نکال دے، اور قرآن مجید کے ان بابرکت کلمات سے ہمارا تن بھی روشن کر دے، ہمارا من بھی اجلا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جانے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری زندگیاں قرآن مجید کے اجالوں میں گزریں، قرآن مجید کے سویروں میں گزریں، اور صاحب قرآن کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزریں۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے حاضرین و سامعین میں سے جتنے احباب دلوں میں جو آرزوئیں، تمنائیں، دعائیں اور التجائیں رکھتے ہیں، صدقہ قرآن کی ان نورانی آیات کا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے مالک، جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں بار کرز سے نجات عطا فرما، جو دکھی ہیں سکھ عطا فرما، جو غم زدہ ہیں مالک و مولا انہیں جو ہے وہ سکھ اور انہیں جو ہے وہ اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال کر دے، جو بے اولاد ہیں نیک سال نرینہ و مادینہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع اور رزق مبارک نصیب فرما، حرام کے ایک لقمہ سے بھی ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے کیپٹل سمارٹ سٹی جس کے زیر اہتمام یہ قرآن مجید اور احادیث اور ای قرآن اکیڈمی کے ذریعے جو قرآن کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ایک سوچ رکھی گئی ہے، مالک و مولا اس کو برکتیں عطا فرما، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو بے پناہ رحمتوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔